پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، موقف اپنایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی اور عوام دشمن اقدام ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس 15 دن کا سٹاک موجود ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھانا غیر قانونی ہے۔ اوگرا اور وزارت توانائی 15 دن کے پیٹرولیم ذخائر کی تفصیلات عدالت میں پیش کرے۔ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ استدعا پیٹرول ذخیرہ اندوزوں کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، ملوث پمپس فوری سیل، لائسنس منسوخ ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز، وزیر اعلیٰ کی پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت۔ صوبائی وزیر لیبر محمد منشاء اللہ بٹ کا ڈائریکٹوریٹس آف سوشل سیکورٹی گلبرگ کا دورہ، صوبائی وزیر نے ڈائریکٹوریٹ میں جاری ورکرز کی بائیو میٹرک کے عمل کا جائزہ لیا۔ صنعتی یونٹس کے رجسٹرڈ ورکرز میں مریم نواز راشن کارڈ کی تقسیم کا معائنہ کیا، کارڈ بھی تقسیم کیے۔ اور سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی زیر صدارت اجلاس میں سی بی ڈی پنجاب کے جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عمران امین کا کہنا تھا تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے، اعلیٰ معیار برقرار رکھتے ہوئے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی جائے۔ سی بی ڈی واک کو مقررہ مدت میں مکمل کر کے سرمایہ کاروں کے حوالے کریں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے پاکستان پر اثرات، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر میں ملے گا۔ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی قیمتیں اپنی سطح پر لائیں گے، وزیر پیٹرولیم علی پرویز کا اعلان۔ برائلر کے نرخ آؤٹ آف کنٹرول، مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 497 روپے ہو گئی، صافی گوشت 580 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 329 روپے، پرچون ریٹ 343 روپے کلو مقرر، فارمی انڈوں کی قیمت فی درجن 200 روپے برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 5880 روپے میں دستیاب۔ ماہ سیام میں بھی گرا فروشی بے قابو، مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے دام و فروخت، پیاز کی سرکاری قیمت 54 فروخت 80 روپے کلو، لہسن 620، ادرک 400، لیموں چائنا 140 روپے کلو فروخت، بینگن کی سرکاری قیمت 80 فروخت 120 روپے کلو، بھنڈی 320، شملہ مرچ 180، مونگرے 120 روپے کلو بک رہے، گھیا کدو کی سرکاری قیمت 120 فروخت 160 روپے کلو ہو رہے، کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 240 فروخت 280 روپے درجن، سیب 520، امرود 280، پپیتا 550 اور خربوزہ 420 روپے کلو میں دستیاب۔ پنجاب میں انتظامی اکھاڑ پچھاڑ، متعدد افسران کے تبادلے، محمد اسلم کی بطور ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعیناتی کا حکم واپس، محمد فاروق قمر ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات، سید ساجد ترمذی ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر مقرر، ذیشان نصر اللہ رانجھا پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات، محمد قاسم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرانوالہ کے سی ای او مقرر، عمران بشیر ہارٹیکلچر اتھارٹی پنجاب کے ایڈیشنل ایم ڈی تعینات، فرحان مشتبہ کی خدمات ایم ڈی اے ملتان، محمد یاسر کی پی اینڈ ڈی بورڈ کے سپورٹ، محمد اویس ڈپٹی سیکرٹری یوتھ افیئرز، حسن نذیر ڈپٹی سیکرٹری زکوٰۃ و عشر تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کے رہائش گاہ آمد، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا داخلی سلامتی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔
محکمہ تعلیم نے تعلیمی امور آن لائن کرنے کی افواہوں کی تردید کر دی۔ وزیر تعلیم پنجاب سکندر حیات کہتے ہیں تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے، تعلیمی اداروں کے بند ہونے یا آن لائن منتقلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں حسب معمول سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایران اسرائیل جنگ سے پاکستان میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 32 پروازیں منسوخ، سیالکوٹ سے 16، ملتان ایئرپورٹ سے 18، پشاور ایئرپورٹ سے 16 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے 37 اور کراچی ایئرپورٹ سے 38 پروازیں منسوخ۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ 5 روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد 920 سے تجاوز کر گئی۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام، مبینہ بے ضابطگیاں یا من پسند پالیسی، اہم انکشافات منظر عام پر۔ پنجاب میں 50,000 سے زائد کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی بھرتی نجی کمپنیوں کے ذریعے مکمل آؤٹ سورسنگ ماڈل اپنایا گیا۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد کے ٹیبلٹس سرکاری خزانے سے خریدے گئے، عملہ سرکاری ملازم نہیں۔ حکام محکمہ پرائمری ہیلتھ کے مطابق اربوں روپے کے اس فلیگ شپ منصوبے میں شفافیت اور مؤثر نگرانی کی جا رہی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آفس بلڈنگ کی مرمت کے کام میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 6 کروڑ کی لاگت سے بلڈنگ مرمت کا کام کوٹیشن پر من پسند کمپنیوں سے کروایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹینڈر کو نظر انداز کیا گیا اور مختص بجٹ سے زیادہ کوٹیشنز کروائی گئیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIC نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جنرل ہسپتال میں مالی فقدان شدت اختیار کر گیا۔ کروڑوں روپے کی عدم ادائیگی کے باعث ٹھیکیدار نے ایکس رے فلمیں دینا بند کر دیں۔ 3 روز سے ایکس رے، CT اسکین اور MRI کے لیے فلمیں ختم۔ ذرائع کے مطابق مریض سے ایکس رے فلموں کے چارجز لینے کے باوجود ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ مریض ایکس رے کی تصویر کھینچ کر ڈاکٹرز کو دکھانے پر مجبور۔ MS ڈاکٹر فریاد حسین کے مطابق ایران اسرائیل جنگ کے باعث مسئلہ پیدا ہوا۔ لاہور میں نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کا عمل سست روی کا شکار۔ رجسٹریشن نہ ہونے کے باعث اسکولوں کو تعلیمی بورڈ سے الحاق میں مشکلات۔ شہر کے 1500 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور رینیول 1 سال سے التوا کا شکار۔ رجسٹریشن نہ ہونے پر اسکولوں سے ماہانہ 1000 روپے جرمانہ بھی وصول کیا جا رہا۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق کئی اسکولوں کی جانب سے کاغذات بھی مکمل نہیں۔ پانی کا بڑھتا بحران، کالا باغ اور سندھنائی کے مقامات پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زونز خالی کرانے کا حکم۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ چنیوٹ میں بند بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل، اصولی منظوری دے دی۔ دریا کی گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ PDMA کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی محتمے میں اعلیٰ جامع عروۃ الوثقی علامہ جواد نقوی سے ملاقات۔ شہید سید آیت اللہ خامنائی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا جامع عروۃ الوثقی کا تدریسی نظام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ امن و امان کے قیام میں علماء کرام بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کی کیٹیگری فوری ختم کی جائے۔ پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی قلت ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری میں منافع ختم ہوا تو سرمایہ اس شعبے سے نکل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے جلد پیکج کا اعلان کریں گے۔ چیئرمین یونائیٹڈ بزنس گروپ FPCCI SM تنویر۔ PGSHF ممبران کو پلاٹوں کی فراہمی کا معاملہ۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ممبران کے لیے پلاٹوں کے حصول سے قبل ریکارڈ کی مکمل پڑتال کی جائے گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ MD گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو
فیلڈ انسپیکشنز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بلال احمد رانا کو معاون خصوصی مقرر کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بلال احمد رانا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ صوبے بھر میں بسنت فیسٹیول منانے کے لیے درخواست، عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کو بسنت کی بابت بلا تفریق پالیسی بنانے کی ہدایت۔ درخواست گزار کو سن کر 60 روز میں پالیسی بنا کر عدالت کو آگاہ کرے، چیف سیکرٹری کو ہدایت۔